بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 پہ ہیں ہم کہ نماز بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے، لیکن کب روکتی ہے؟ جب کہ یکسوئی ہو، توجہ ہو، حضوری ہو، احساس ملاقات ہو کہ حاکموں کے حاکم کے آگے کھڑے ہیں اور خام خیالوں میں نہ بھٹکتے رہیں، خشوع و خضوع ہو، ترجمے کے اوپر ذہن میں ترجمہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دہرایا جا رہا ہو، کبھی موت، کبھی پولیس رات، کبھی اسرائیل، کبھی منکر نکیر کا خیال آ رہا ہو، تو یہ سب منازل ذہن میں رکھیں تو پھر جو ہے پیاری حضوری والی نماز جو کہ ہر گناہ، ہر عیب سے پاک کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں کہ ہجرت کرو، اپنی انوائرمنٹ چینج کر لو، چینج دی انوائرمنٹ، اور بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ایمفسائز کیا گیا ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کہیں اور پناہ دے گا، موت آ بھی گئی تو جنت منتظر ہے آگے۔ اور مہاجرین کے لیے وعدے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے موو کرنا جو ہے، بہتر سے بہتر ماحول ڈھونڈنا تاکہ جہاں پر ہم اپنے دین کو بچا سکیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک نے چکھنا ہے، کسی کو یہ ذائقہ میٹھا لگے گا، کسی کو کڑوا لگے گا، اس کے اعمال ڈیسائیڈ کریں گے۔ پھر کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو کہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے اور نہ ہی وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پرندوں جیسا توکل کرو، خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ صرف چیونٹی انسان اور چوہا، یہ تین ایسی مخلوقات ہیں جو کہ ہر وقت جوڑا جوڑی اور ڈھیر لگانے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ کھاتے کم ہیں، ذخیرہ زیادہ کرتے ہیں، فکر بہت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ سب کو پالے گا۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت بنا لو، پھر دیکھو کیسے وہ تمہارے سارے کام کرے گا، چاہے تمہاری عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ نے چاہا ہے وہی میں نے چاہا ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، یہی توکل ہے۔ اور کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ضرورتیں کم کر لیں تو میں غنی ہو گیا۔ اب رزق اور عطا کے پیمانے جو ہیں نا اوپر سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کو بطور نظر کرم فقیری عطا فرماتے ہیں اور دشمنوں کو بطور سزا امیری عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کھیل تماشا ہے، جیسے بچپن میں باہر گڈے گڈی سے کھیلتے تھے اور امی کی آواز آتی تھی شام کو تو گھر لوٹ آتے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں، اسی طرح ہی جیسے ہی نکارہ بجے گا موت کا تو یہ سارا کھیل تماشا گڈی گڈے کا کھیل چھوڑ کر ہم نے واپس اپنے رب کے پاس اپنے گھر لوٹ جانا ہے۔ انسانی نفسیات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہو غم کے اندر مجھے یاد کرتے ہو اور خوشی میں مجھے بھول جاتے ہو، لیکن میرے پیارے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو میں پین میں رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس وہ میری ہی طرف دیکھتے رہیں، میں چاہتا ہوں وہ مجھے ہی پکارتے رہیں۔ حضور سب سے زیادہ پیارے تھے اللہ کے اور سب سے زیادہ پین میں تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو دل جتنا شکستہ ہوگا اتنا ہی عزیز تر ہوگا نگاہ آئینہ ساز میں۔ عشق الہی نے بھی عجیب رسم ڈالی ہے کہ اللہ سے محبت کی جو ہے بنیاد ہی یہی رکھی ہے کہ دکھی دل میں رب بستا ہے۔ آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں رومی اور فارسی، پرشینز اور رومنز دو سپر پاورز تھے۔ جنگ چھڑ گئی، ان میں مسلمان رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور کفار مکہ فارسیوں کے ساتھ تھے، وہ مجوسی تھے۔ جب رومی ہار گئے تو کفار نے تانے دیے کہ دیکھو جی رومی ہارے ہیں، ویسے ہی تم بھی ہارو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے ساتھ 100 اونٹ کی شرط لگا لی۔ اس وقت ابھی شرط لگانے کی حرمت نہیں آئی تھی۔ وہی آ گئی کہ چند سالوں میں رومی جیتیں گے اور مسلمان بھی جیتیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد رومی جو تھے جب جیتے تو امیہ تب تک مر چکا تھا، تو اس کا بیٹا 100 اونٹ لے کے مدینہ آیا، حضرت ابو بکر کو دے کے گیا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورتوں کے جوڑے جوڑے بنائے گئے ہیں، مختلف رنگوں، نسلوں اور زبانوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے بنانے کا ایک مقصد رکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، ان کے مزاجوں کو اللہ تعالیٰ متضاد مزاج کو آپس میں میچ کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بناتے ہیں،
اگر ایک دوسرے کو سکون نہیں دے سکے تو مقصد نکاح کی تکمیل نہیں کر پائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 50-50 سال ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ میں ہی تھی جو اس کے ساتھ نبھا کر گئی، ورنہ اس کے ساتھ تو کوئی ایک رات نہ کاٹ سکتا۔ یہ یقیناً شیطان جو ہے ناشکری کرواتا ہے، نافرمانی کرواتا ہے، احسان فراموشی کرواتا ہے، زبان درازی کراتا ہے، اور اس رشتے میں سب سے زیادہ وار جو ہے شیطان کرا کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب جوڑا جو ہے، جب میاں بیوی کا سکون برباد ہوتا ہے تو پورے خاندان کا سکون برباد ہوتا ہے، پوری نسل برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ بادل، بجلی، کڑک، چمک سے بارش برسا کر اللہ کس طرح مردہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، کچھ غذائیں کھاتے ہیں، کچھ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روز محشر اللہ دوبارہ جو ہے ہمیں زندہ کر کے نکال دیں گے۔ اس محشر کے کٹہرے میں کھڑے ہونا یاد رکھو، اور مصیبت میں رجوع اللہ اور خوشی میں اللہ کو بھولنا چھوڑ دو۔ یہ نافرمانی ہے۔ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خوشی میں بھی عبادت کرو، خوشی میں بھی صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرقے نہیں بنانے، آپس میں اختلاف نہیں کرنی، اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور ہر کوئی اپنے اپنے ٹکڑے کے لیے بحث کرے اور اس کی وکالت میں کھڑا ہو جائے۔ یہود و نصارہ کے کسی کے 71 تھے، کسی کے 72 تھے، اور تم نے 73 کر لیے۔ اختلافوں کو ہوا نہ دینا، سارے سیرت اور قرآن پر آ جاؤ، سیرت اور قرآن کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو، اور اختلافات پر خاموشی اختیار کرو۔ رزق کی تقسیم، اللہ فرما رہے ہیں رزق کی تقسیم جو ہے اس میں کشادگی ذاتی کمال نہیں ہے تمہارا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جی میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، میں نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا، یہ میرا کمال ہے۔ یہ الوہی بانٹ ہے، یہ اوپر سے تقسیم ہوتی ہے بطور امتحان۔ ضرورت مند رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر کا حق جو ہے کسی امیر رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ابن آدم میں نے تم سے پانی مانگا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا۔ یہ سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے جو بطور ٹیسٹ ہمارے پرس میں یا ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جود و کرم سے رہنا، یہی اہل بیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور سودی پیسہ، وہی کا پیغام ہے کہ سودی پیسے کا انجام بے برکتی اور تباہی ہے، اور پھر جو ہے بینکرپسی ہوتی ہے۔ خاندانوں کے خاندان جو ہے فٹ پاتھ پر رلتے دیکھے ہیں۔ کفار کے اندر ایک نوتا کی رسم تھی، اس رسم کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ شادیوں پر جب سلامی ڈالتے تھے، پیسے دیتے تھے تو واپسی کی امید رکھتے تھے کہ واپسی پر اگلا بڑھا کر واپس دے گا، تو یہ سود کی ایک شکل ہے۔ واپسی کی تمنا مت کرو۔ ہمارے دیہات میں تو نوتا کے اوپر فساد ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بس جتنا استطاعت ہے صلہ رحمی کی نیت کر کے اگلے کو دے دو، واپس نہ آیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دیا۔ آیت نمبر 41 اور 45 دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنی بھی زمین میں مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہیں وہ ہماری اپنی ہی کرتوتوں کا وبال ہے۔ بہتر ہے کہ مجرم کو روک دو اور اس کو سزا دے دو، اور نیکوکار کی مدد کرو، مظلوم کا ساتھ دے دو۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، حق والوں کی شان دنیا دیکھے گی۔ سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ روزانہ رات کو پڑھنا، یہ سورت قبر میں شفاعت کرتی ہے، اور اپنے پروں کو جو ہے پھیلا لیتی ہے پرندے کی طرح، اپنے قاری پر سایہ کرتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ لوگ مجھے بڑا برا سمجھتے ہیں کیونکہ میں جانیں نکالتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم برے نہیں بنو گے، میں موت کے قاصد بھیجوں گا، جیسے بڑھاپا، سفید بال، دردیں، بیماریاں اور ہڈیوں کی کمزوریاں، یہ الارم ہوں گے کہ موت جو ہے اب چپکے چپکے تمہارے قریب آ رہی ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے نا کہ ملک الموت جب عزیز و اقارب رو رہے ہوتے ہیں میت پر تو کہتا ہے کہ اپنے اوپر رو، میں ایک ایک کر کے تم سب کو لے جاؤں گا۔ اب اسی طرح قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہے، اور جو ہے کفار شرمساری سے اور مومن ادب سے خاموش کھڑے، اپنی باری کا انتظار ہے، اعمال نامے، حساب، کھاتے کھلنے کا انتظار ہے۔ اللہ کفار سے کہیں گے کہ جیسے تو نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا ایسے ہی آج ہم تمہیں فراموش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومن کو
کی ایک ایک ادا جو کہ اللہ کو بہت پیاری ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی اس دن خاص پروٹوکول ہوگا، خاص شان ہوگی، کیونکہ مومن جو ہے وہ قرآن میں سجدے کے اندر گر پڑتے تھے اور روتے تھے، اور بلکہ ان کی آنکھوں تک سے ہر وقت سجدے ٹپکتے تھے اللہ کے آگے، عاجزی اور انکساری کے۔ ان کے مصلوں کی جگہ اللہ کو بہت پیاری ہے، ان کی عاجزی سے مناجات کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی نعمتیں نچھاور کروں گا ان پر، اور یہ دنیا میں کفار کو میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ بیماریوں کا، ذلت و بے سکونی، رسوائی، مصیبتیں، بے برکتیوں کے عذاب، ان کی چلت پھرت اور ان کی ترقی اور ان کی زینت تمہاری آنکھیں خیرہ نہ کرے، اس دھوکے میں نہ آ جانا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد کے دربار میں قاضی تھے، بڑے سمجھدار، دانشور، حبشی النسل تھے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے، پیرنٹنگ ٹپس دیتے، جو کہ قرآن نے اپنی آیات کی زینت بنا لیا۔ کسی نے پوچھا دانائی کیسی سیکھی، تم نے کیسے سیکھی لقمان؟ تو فرمایا میں نے تنہائی اور خاموشی اور بھوک سے اور خشوع اور سچائی سے میں نے دانائی سیکھی۔ کسی نے پوچھا لقمان اتنے بدصورت کیوں ہو؟ تو فرمایا کہ تم نے نقش میں عیب نہیں بلکہ نقاش میں عیب نکالا ہے۔ بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا شرک جلی یا خفیہ شرک بھی نہ کرنا، یعنی خواہشات، مال، مخلوق، اپنی مرضیاں، ان کو معبود نہ بنا لینا، یہ بھی شرک خفی ہیں۔ جنید بغدادی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو نیک بنانا ہے تو خود بعمل ہو کر دکھاؤ، گھر کا ماحول اچھا رکھو، دوست، رشتہ دار، رزق حلال رکھو، اساتذہ، یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اور والدہ سے بالخصوص نیک سلوک کا کیوں اتنا کہا گیا بارہا؟ کیونکہ اس نے درد حمل، درد زچگی، درد رضاعت، یہ مشقتیں جھیلی ہیں، ہماری ہر تکلیف پر تڑپی ہے۔ لیکن اگر والدین شرک یا گناہ کا ہمیں دعوت دیں تو خالق کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان سے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ پھر حضرت لقمان فرما رہے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا، تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ نماز پیاری سی کر کے پڑھو، نیکی ہر وقت حکم دو، برائی کو فوراً روک دو، دل میں برا جان کے یہ نہ ہو کہ آخری ایمان کے درجے سے بھی سلپ ہو جائیں۔ اٹھو اور بزدلی چھوڑو، ثابت قدمی پکڑو، تکبرانہ چال اوائڈ کرو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے نہ آسمان کو چھو سکتے ہو، میانہ روی والی پیاری چال رکھو، وقار، مومن کا وقار اور مومن کی ایک شخصیت، اس کی آن بان، پست آواز، آہستہ سے بولنا۔ اللہ فرما رہے ہیں گدی جیسی اونچی آواز اللہ کو نہیں پسند۔ قرآن ایک مضبوط کڑا ہے جو آسمانی رسی سے بندھا ہے، تھام لو، یہی انسانی مشین کی کامیابی کا مینول ہے۔ روئے زمین کے سمندر تک سیاہی قلم بن جائیں، رب کی صفات تسبیحات ختم نہ ہوں گی۔ وہاں کے معاملے ہی اور ہیں، لامحدود معاملے ہیں۔ کفار قیامت کا پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو نشانیاں بتا دی ہیں قیامت کی، لیکن قیامت کا وقت مخفی رکھا گیا۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کو منافقین کی دل برداشتہ باتوں پر جو ہے اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں اور توکل کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جاہلیت میں بیوی سے جب علیحدگی ہوتی تھی تو زہار کرتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ اس سے منع فرمایا، کفارہ دو، رجوع کرو، اور طلاق کے احکامات کے مطابق اگر علیحدگی اختیار کرنی ہو تو کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی بندہ بہت ذہین ہوتا تو کہتے اس کے دو دل ہیں، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے سینے میں ایک ہی دل ہے، یہ رسم غلط ہے۔ پھر منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا سمجھتے، حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر وحی کے ذریعے سے خود حضرت زینب کا حضور سے نکاح کیا۔ یہ انوکھا انمول نکاح تھا جس میں نہ خطبہ نہ ایجاب و قبول، آسمانوں پر ہوا۔ ہمارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ان کو اپنی جان سے بھی پیارے ہیں، ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی خوشبو، نظارے اور وہاں کی باتیں روح میں ہمیں، جو ہماری روح میں بسی ہوئی ہیں، ہمارے سینے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں۔ والدین اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں وہ ہمیں، کیونکہ حشر میں ہماری شفاعت کے لیے بے چین
سلم امتی پکارتے ہوئے پھریں گے۔ امہات المومنین کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ وہ ہماری مائیں جیسی ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن پردہ ان سے پھر بھی کرنا ہوگا، اور وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، قرآن کے مطابق وراثت بٹے گی۔ وعدہ الست کی باز گشت جو ہے اپنی روح اور اپنی ضمیر کی آواز میں سنو کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور دین کی سربلندی کے وعدے کیے تھے۔ پھر آگے غزوہ خندق اور احزاب آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل کے اس کے ساتھ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔